ہاں برسا خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے. اگر وہ نہ رسیدی تمام بولتی، اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا. آج جو حالات ہمارے ہیں ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے. میرے نبی کو کوسا جائے، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں. تیار رہنا، کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ میرا بھی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ. اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا، میں کمزور تھا، تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دی. تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا. اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا، تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کرتے، امیر حمزہ کو پیش کرتے جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے ساتھ. حضور کا سگے چچا حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا، تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا. اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا، میں کیا کر سکتا، میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے، یہ تو غلام تھا، میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا، اس کی پیٹھ گل گئی تھی. تو کون سا بہانہ پیش کرے، تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے، تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا، میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کرتے. ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی. مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا، بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا. سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے، پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا. میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس ہے؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ. اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا، ابھی ابھی شادی ہوئی، میرے آقا حضرت حنزلہ کو پیش کر دیں گے. یہ حنزلہ آج شادی کیا ہے، آج سہاگ رات تھی، بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں. اپنی بیوی سے کہا اے شریک حیات الوداع، میں جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے. نکل گئے. غسل کی حاجت تھی اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد، غسل تک نہیں کیا حنزلہ نے، احد میں شریک ہو گئے اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی، انتقال بھی. اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی کونین تمہارے سامنے حنزلہ کو پیش کرتے، اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی. عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، جا سامان خرید کر کے لاج تیری شادی. لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے. یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدے